الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قسم ہے دن میں اس وقت کی جب اس نے نور بکھیرا، قسم اس خاص رات کی جب وہ خوب چھا گئی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا۔ سامعین، آج ہماری سورہ الضحیٰ کی آیت مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سورہ الضحیٰ بحمد اللہ تعالی آج ہمارے اسلامی سال کا پہلا روز ہے، یکم محرم الحرام 1445 ہجری، اور اس خوبصورت ہمارے نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہم سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے ہمارا پورا سال بابرکت بنائے۔ سامعین، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور ایک اس کا رکوع ہے اور 11 اس کی آیات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 11ویں سورت ہے۔ 11ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی آقا کریم علیہ السلام پہ، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 93 ہے، 93۔ اب سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ کا آنا، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے چند ایک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ اگر اسی پہ بات ہوتی گئی تو یہ تفصیل رہ جائے گی۔ لیل کا معنی رات ہوتا ہے۔ کل جس سورت کی تفسیر ہم نے اختتام پذیر کی، اس کا نام تھا سورۃ اللیل۔ روزانہ سنتے تھے آیات کی نمبرنگ کے بعد۔ سورۃ اللیل کے بعد سورت ہے الضحیٰ۔ ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے دن، دن کی روشنی۔ اب رات کے بعد اللہ نے دن کا ذکر کیا، اور اسی کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل دن نہیں ہے، اصل رات ہے۔ پہلے رات ہے اور اس کے بعد پھر دن ہے۔ رات پہلے ہے اور دن بعد میں۔ سورہ انعام کی تفسیر میں بہت پرانی بات ہے، ظاہر ہے انسان بھول جاتا ہے، اس میں نے یہ بات کی تھی۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ نے وہاں بھی رات کو پہلے رکھا ہے، دن کو بعد میں رکھا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے تاریکی اور روشنی کو بنایا۔ پہلے تاریکی ہوتی ہے اور اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ اب دیکھیے، جب انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے آنے سے پہلے ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اندھیر نگری تھی، جہالت تھی۔ نبی آتے گئے تو آہستہ آہستہ نور بکھرتا چلا گیا۔ یہی حال آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو پورا عرب معاشرہ جہالت اور اندھیر نگری تھی، اور اس قدر اندھیر نگری کے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن جو ہی آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ تاریکی آہستہ آہستہ نور میں بدلتی چلی گئی، اور پھر یہاں تک پہنچا کہ وہ یثرب جو بیماریوں کا اور اندھیر نگریوں کا گڑھ تھا، مدینہ منورہ تو بعد میں بنا، کیا نام تھا؟ یثرب۔ اور یثرب کسے کہتے ہیں؟ بیماریوں کا گھر، بربادیوں کا گھر، تباہی کا گھر۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب وہاں تشریف لاتے ہیں، اسی یثرب کا نام کیا بن جاتا ہے؟ مدینہ المنورہ،
والا شہر. مدینہ منورہ کا معنی ہوتا ہے اردو میں نور والا شہر، روشنی والا شہر. اب وہ شہر جو تاریکی کا شہر تھا اور دنیا اسے تاریکی کے شہر کے نام سے یاد کرتی تھی، اللہ کے نبی کی آمد سے وہی شہر کیا بن گیا؟ نور والا بن گیا. اور یہاں ضمن میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ لوگ اس بات پہ کئی بحثیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کئی کتابیں بھی لکھ چھوڑی اس پر کہ نبی نور ہے کہ نہیں ہے، اور جس کے قدموں سے شہر نور بن جائے اس کے اپنی زندگی کا عالم کیا ہو. سادہ سی بات ہے. اور مدینہ منورہ ساری دنیا کہتی ہے، سرکاری نام بھی اس کا مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ آپ اس کے روڈ میپس کو دیکھیے، مدینہ منورہ. اردو میں مدینہ منورہ، عربی جتنے لٹریچر کا لکھا جاتا ہے مدینہ منورہ. دو ہی نام لکھے جاتے ہیں، مدینہ تو نبی، یہ بہت کم لکھا جاتا ہے، یعنی نبی کا شہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی زبان کہتے ہیں، کوئی بھی جیسے لاہور ہے تو عربی میں کہیں گے مدینہ تو لاہور شہر. تو یا دوسرا نام مدینہ المنورہ وہ زیادہ لکھا جاتا ہے، مدینہ النبی بہت کم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اب ایک تو یہ ترتیب ہے کہ رات کے بعد اللہ نے دن کا ذکر کیا. سورہ لیل کی کل اختتام جو ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یہ آخری آیت مبارکہ بھی جو ہے آخری 2-3 آیات وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اور سورۃ اللیل کا اختتام شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہوا، اور سورۃ الضحیٰ کا جو آغاز ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ ہے. قرآن نے جو ترتیب بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ صدیقیت کے بعد جو مقام اور درجہ اور سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ اس کائنات کے اندر وہ نبوت کا درجہ ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اور سب سے فائق درجے پر اللہ کے انبیاء کرام اور نبی جی. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی کا درجہ سب سے بلند، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء اور پھر صالحین آتے. اب آغاز ہوتا ہے والضحیٰ. اب والضحیٰ کے بارے میں بہت ساری تفاسیر لکھی ہے. لغوی معنی تو آپ نے سن لیا کہ اس وقت کی قسم جب دن جو ہے خوب چڑھ جاتا ہے. اس وقت ہم نماز چاشت ادا کرتے ہیں. اب یہ 8:30 سے بعد کا ٹائم، یہ 11 بجے تک، یہ سارا جو ہے یہ ٹائم کیا کہلاتا ہے؟ چاشت کا، ضحیٰ کا ٹائم کہلاتا ہے. جب اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے، سورج اشراق کہتے ہیں شرق، کسی چیز کا پھٹنا. اب جب رات ختم ہوتی ہے، سورج کی ٹکیا اس تاریکی کو چیرتی ہوئی نکلتی ہے، تو وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ شرق، اشراق. اور اس کے اختتام کے بعد جب خوب سورج چمک جاتا ہے، خوب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، تو اس کے بعد وقت چاشت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب عمومی طور پہ ہمارے پورا جو بر صغیر کا اسکیجول ٹائم ہے اس کے مطابق تقریباً یہ وقت اوسطاً جو ہے وہ 9، 8:30 سے 9 سے شروع ہو کر 11، 11:30 تک یہ چلتا ہے. اور اگر گرمی کا موسم ہو تو اس میں 20 منٹ پہلے کر. اب یہ وہ ٹائم وقت چاشت ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بنیادی طور پر دونوں چیزوں کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ قسم دو اٹھائی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تیسری آیت کی وجہ سے. ایک زمانہ ایسا آیا آقا کریم علیہ السلام پہ کہ کچھ دنوں کے لیے وحی آنا بند ہو. اس میں مختلف روایات ہیں، بعد میں لکھا گیا 3 دن ہے، بعد میں 40 روز. 3 سے 40 روز کے درمیان مختلف اقوال ہیں. جو بھی ہو، منیمم 3 دن ہے اور میکسیمم 40 دن. لہذا دونوں قول میں نے رکھ دی ہیں، جو بھی قول اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب وحی آنا بند ہوئی تو کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دی. نوز باللہ کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو باقی نبی اور رسولوں پر تو وہی مسلسل آتی تھی، جبریل مسلسل آیا کرتے تھے علیہ السلام. آپ پر اتنے روز گزر گئے، آپ پر نہ وحی آئی نہ آپ کے پاس جبریل آئے.
اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ آپ نبی نہیں ہیں اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اسے فطرت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں ہمارے عربی اس طرح. اب جب یہ فطرت الوحی کا لمحہ آیا تو ظاہر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک پریشانی ظاہری طور پر ایک بشری تقاضا ہے، ایک فطری تقاضا ہے. لوگ جب تانے دے رہے ہوں، کافر جب منہ چڑھ کے یہ باتیں کریں اور یہ باتیں چل جائیں اور پھر جبریل بھی حاضر خدمت نہ ہو رہا ہو، وہی بھی نہ آ رہی ہو، تو ظاہر ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ. آپ یہ سارے انعام لے کر بشری روپ میں دنیا میں تشریف لائے اور یہ بشریت کی سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بشری لباس کی صورت میں آپ کو کس بڑے مقام سے نوازا ہوا. اب جب وہ لمحہ آیا اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی والضحیٰ. اب ظاہر ہے وہ لوگ دعویٰ کرنے والے تھے، مدعی تھے، ان کے پاس تو دلیل نہیں تھی کوئی ایسی. اب آپ مدعا علیہ تھے تو آپ پر اب تھا کہ آپ اس کا جواب کسی لحاظ سے دیتے اور قسم کے ساتھ دیتے. اور آپ کو میں نے کیا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے اعتراض کیا تو اس کا جواب میرے اللہ نے عطا فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمایا، سکوت اختیار فرمایا، اور آپ نے یہاں بھی خاموشی اختیار فرمائی. اور جواب کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے. اور قسم اٹھا کے جواب دیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. ہمیں قسم ہے دن کی جب اپنی وہ روشنی اور نور بکھیرتا ہے، رات کی جب وہ خوب چھا جاتی ہے. آپ کے ماں ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. اب جبریل علیہ خدمت کو. اور دوسری بات یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے کلام کا جو اشتیاق ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے. صرف وصال اگر ہے تو پھر ہجر کی وہ جو چاشنیاں ہیں وہ پھر مزہ نہیں دیتی. اگر کبھی اس پہ غور سے پڑھیں آپ، ہجر جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وصال کا مزہ زیادہ آتا ہے. اب جب وہ اشتیاق پڑا تو جبریل جب آیا نا یہ آیت مبارکہ لے کے 40 دن کے بعد، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میں تو بہت تیرا اس پیغام کا مشتاق تھا کہ تو اللہ کا پیغام لے کے آتا. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کتنا بے قرار تھا اور مجھے کتنا اشتیاق تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، لیکن کیا کروں میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں. جب تک اللہ حکم نہ دے میں تو نہیں آ سکتا. اب جو ہی یہ کلام عرض کیا، اب اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ جبریل علیہ السلام جیسا اللہ کا مقرر فرشتہ جسے سید الملائکہ کہتے ہیں، فرشتوں کا سردار ہے، اور قرآن میں اسے رسول کہا گیا، قرآن میں اسے رسول کہا گیا. اب وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وسلم مجھے بھی بہت اشتیاق تھا لیکن میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں. جب وہ اتنا پابند ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی طرح پابند سمجھتے ہیں. یہ بات غور کریں، ہم کس حد تک اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند سمجھتے ہیں. یہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے سے ہی کچھ سوال کرنا چاہیے. اب والضحیٰ کی طرف آئیے. جب یہ الفاظ آ گئے اب ان کافروں کے منہ بند ہو گئے اور ان کی رات چھا گئی. اب ان کے لیے اندھیر لگنی ہو گئی اور اپنے منہ کے بل اونگے پڑے ہیں جیسے کسی پر رات چھا جائے. اور ان پر رات چھائی ہوئی تھی اور میرے محبوب کا چہرہ انور نور بکھیرتا ہوا کائنات میں پھیل رہا تھا. تو فرمایا والضحیٰ، آپ کے بکھیرتے ہوئے چہرے کے اس نور کی قسم جس نور کی کرنیں اور جس کی تابانی
ساری کائنات کو منور کر رہی تھی اور سارے عرب کے معاشرے کی تاریکیوں کو ختم کر رہی تھی. آپ کا چہرہ انور پہ وہ آنے والی خوشی اور وہ راحت اور وہ اطمینان اور تسکین جو آپ نے ہمارے کلام کو سننے کے بعد محسوس کی ہے، فرمایا ہمیں آپ کے اس خوبصورت نور بکھیرتے چہرے کی قسم. اور رات اب ان کے لیے تو ظاہر ہے صفحہ ماتم بچ گئی کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ تو بات اس کے باعث سے نکلی. ایک معنی اس کا مفسرین نے یہ بھی کیا، ایک معنی یہ کیا کہ بددعا سے مراد وہ صبح کا جو خوبصورت نورانی منظر آپ کے چہرہ انور کا، اور آپ کی جو زلفیں عنبری تھی وہ بہت گھنی تھی اور بہت سیاہ تھی اللہ کی طرف سے، اور آخر لمحہ تک ایسا ہی رہا، بہت گھنی اور بہت زیادہ سیاہ. تو اس کو جو دیکھتا تھا تو عرب اپنے قول کے مطابق کہتے تھے کہ واللیل، آپ کی جو زلفیں مبارکہ ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسے ایک تاریک رات ہوتی ہے اور بہت سیاہ ہوتی ہے. آپ کی زلفیں عنبری اللہ نے اتنی خوبصورت پیدا فرمائی ہیں کہ دیکھتے یوں لگتا ہے جیسے رات چھائی. ایک طرف چہرہ ہے کہ وہ نور بکھیر رہا ہے، ایک طرف چہرہ انور ہے کہ وہ روشنیاں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن رہا ہے. اور یہ کمال ہے کہ جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے دیکھتا ہے اسی لمحہ اللہ اس کے دل کو بھی روشن فرما دیتا ہے. اب ظاہر ہے بات تو محبت کی ہے، اصل میں حسن ہر شخص کے دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. جس کی آنکھ میں حسن نہیں ہوتا اسے ہر چیز ہی بری اور گندی لگتی. اصل میں قصور اس نیچر کا نہیں ہوتا، اس کائنات کی فطرت کے حسن کا نہیں ہوتا، اس کی اپنی آنکھ خراب ہوتی. اور اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں تو کسی کو شک نہیں ہے کائنات میں. آپ جیسا چہرہ کائنات میں نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے نہ قیامت تک کبھی ہوگا. آپ تشریف فرما ہیں، ابو جہل آیا بدبخت اور آپ کو دیکھ کے کہتا ہے نعوذ باللہ، آپ کے چہرے کے بارے میں غلط ریمارکس کی. اس کا جملہ بولنے کا میرا دل نہیں کرا. صحابہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے فرمایا خاموش، چلا گیا. اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئی اور اس کے برعکس جملہ بولا، ابو جہل کے جملے کے برعکس کہ ما احسن وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا سیدھا ہے. ما احسن یہ تفصیل کا سیدھا ہے، آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو بھی فرمایا صدقت. ابو جہل کو بھی کہا تو نے سچ کہا، اور حضرت صدیق اکبر کو بھی کہا صدقت، تو نے بھی سچ کہا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ دو متضاد باتیں بولی گئی. اس بدبخت نے حضرت ابو بکر صدیق کے الٹ جملہ بولا تو آپ کو اس نے بھی یہی فرما دیا کہ صدقت، تو نے سچ کہا. اور حضرت صدیق اکبر نے اس بدبخت کے جملے کے برعکس کہا کہ آپ کا چہرہ کتنا سی و جمیل ہے، تو اس کو بھی آپ نے فرمایا صدقت. آقا اس کی وجہ کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تو ایک آئینہ ہوں، جس آئینے میں ہر ایک شخص اپنی تصویر دیکھتا ہے. ابو بکر نے اپنی تصویر دیکھی تو اس نے کہا کیا حسن و جمال ہے آپ کے چہرہ انور میں، اور حسن و جمال ہے. اور اس بدبخت نے اپنی تصویر دیکھی تو کہا یہ کیا برا ہے. تو فرمایا اس لیے میں نے دونوں کے لیے کہا صدقتا، تو نے بھی سچ کہا ہے، ابو بکر تو نے بھی سچ کہا. تو لہذا وہ حسن تو انسان کی اپنی نظر میں ہوتا، خوبصورتی انسان کی اپنی نظر میں ہوتی. اللہ کہہ رہے کہ انسان کو اللہ وہ خوبصورت نظر عطا فرماتا، وگرنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سامنے دیکھ کر بھی ابو لہب اور ابو جہل محروم ہی رہے. کیوں؟ وہ نظر نہیں تھی.
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر. کیا ہے دیدائے کور؟ کہتے ہیں جس کی آنکھ کانی نہیں ہوتی، اس کو جو کانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ میں ہی کور ہو اس کو کیا نظر آئے. اس لیے اللہ سے چشم بینا ہی طلب کرنی چاہیے. اب یہاں فرمایا گیا تیسری تفسیر، دوحا سے مراد مفسرین نے لکھا وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا تھا. یہاں وہ معنی بھی مراد ہے کہ وہ لمحے بھی بڑے باکمال تھے، روشنی بکھیرنے والے تھے، جس لمحہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا تھا. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ خوب چھا گئی. فرمایا اس سے مراد معراج کی رات. معراج کی رات وہ ساری راتوں سے بڑھ کے رات تھی جس رات میں محب اور محبوب کے درمیان ملاقات جاری تھی. وہ سب سے بڑھ کے رات تھی. واللیل اذا سجا. اور اسی والضحیٰ سے بہت ساری تفاسیر تقریباً کوئی میں بھی پڑھ رہا تھا، کوئی 12-14 تفاسیر ہیں لمبی. انشاءاللہ وہ نیکسٹ کا پروسیس ہوگا تو اس کے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. مقصد کیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو اکیلا نہیں کیا ہے، اور نہ آپ کا رب کبھی آپ سے ناراض ہوا ہے. بس یہ آیت مبارکہ کا نازل ہونا تھا تو تمام کفار اور مشرکین اور منافقین کی زبانوں پہ تالے لگے اور وہ سوگی کا شکار ایسے ہوئے، ایسے رسوا ہوئے کہ اس کے بعد پھر ان کو کبھی یہ جسارت نہ ہوئی کہ آپ کے رب نے نعوذ باللہ آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ پھر انہیں یہ آگے یہ آئیں گے الفاظ کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر کس انداز میں اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر فرمایا. اللہ ہمیں بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے محبوب کی عظمت میں گن گانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.